اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، محرم الحرام 1443 ہجری کا دنیا میں حلول ہو چکا۔ جگہ جگہ فرش عزا بچھ گئی، مجالس عزا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تمام مومنین کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی حیثیت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کو گلہائے عقیدت پیش کیا جائے، خراج تحسین پیش کیا جائے۔ اس حوالے سے ہم نے بھی اس چھوٹی سی کاوش کا اہتمام کیا ہے۔ انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں گے۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ایک رسول کی مشہور اور معروف حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ جس میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ بے تحقیق حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے عیون و اخبار الرضا، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جس کو تصنیف فرمایا 1000 سال پہلے۔ اس کتاب میں وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، ایک عجیب روایت ہے کہ جس روایت کے راوی خود امام حسین علیہ السلام ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس روایت میں جس شخصیت کے بارے میں فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ بھی خود امام حسین علیہ السلام ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داخل ہوا، یعنی جا رہا تھا۔ تو جیسے ہی میں داخل ہوا تو رسول اکرم میرے نانا بزرگوار جد امجد نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ مرحباً بک یا ابا عبداللہ، کہ خوش آمدید اے ابا عبداللہ، آ جاؤ۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت امام حسین علیہ السلام کی عمر 5 برس تھی، 5 سال، اور اسی عمر میں، اسی سال میں، دیکھو اسی سن میں رسول خدا امام حسین علیہ السلام کو ملقب فرما رہے ہیں کہ یا ابا عبداللہ۔ ابھی کوئی فرزند نہیں ہوا، ابھی کوئی بیٹا نہیں ہوا، لیکن رسول فرما رہے ہیں کہ مرحباً بک یا ابا عبداللہ۔ اور پھر رسول نے فرمایا کہ یا زین السماوات والارض، اے آسمان اور زمینوں کی زینت، آ جا۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے مجھے نانا نے یہ کہا کہ یا زین السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت، تو میرے نانا کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جس کا نام تھا ابی ابن کعب۔ اس نے گویا اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے سوا بھی کوئی اس دنیا میں آسمانوں اور زمینوں کی زینت بن سکتا ہے؟ یعنی کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی آسمان اور زمینوں کی زینت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی، سن لو، والذی بعثنی بحق نبیہ، مجھے قسم ہے اس ذات پروردگار کی کہ جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض،
کہ یہ جو حسین ہے یہ زمین سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہے، یہ زمین سے زیادہ آسمانوں میں اکبر ہے۔ اور پھر رسول نے فرمایا ہے کہ مکتوب علی یمین العرش، اے ابے سن لو، آسمان کے دائیں جانب اللہ نے لکھا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بتحقیق یہ حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہے۔ اور آج تک آپ سنتے آ رہے ہیں نا، یہ فقط 2 صفتیں نہیں بلکہ رسول فرماتے ہیں کہ 8 صفتیں، امام حسین کی 8 صفتیں اللہ نے اس عرش کے دائیں جانب لکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ یہ حسین بے شک ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ پھر فرمایا والخیر، یہ خیر بھی ہے۔ پھر فرمایا والیمن، یہ باعث برکت بھی ہے۔ پھر فرمایا والعز، یہ عزت ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، خود خدا کے لیے، رسول کے لیے، امام کے لیے، سب کے لیے، مومنین کے لیے امام حسین باعث عزت ہیں۔ پھر فرمایا والعلم، یہ صاحب علم ہے، والذخر، اور یہ ذخیرہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام خدا کے نزدیک اتنی بڑی فضیلت کے مالک ہیں۔ عزیزان گرامی، وہی امام حسین علیہ السلام۔ اب ایک روایت میں آپ کو بیان کر دوں، آج پہلی محرم ہے، اس حوالے سے ریان بن شبیب جو امام رضا علیہ السلام کے صحابی، مشہور صحابی ہیں، جس سے بہت ساری روایتیں نقل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پہلی محرم کے دن میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تو امام نے فرمایا کہ یبن شبیب، جانتے ہو کہ آج پہلی محرم ہے، آج کیا ہے، کیا ہوا تھا؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ شبیب، آج پہلی محرم کے دن جناب زکریا نے اللہ سے اپنی اولاد کی تمنا کی تھی، دعا کی تھی۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اے شبیب، تم جانتے ہو کہ یہ وہی محرم ہے کہ جس کو مسلمان تو کیا کافر بھی اس محرم میں جنگ کرنے کو منع سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے، لیکن وائے ہو ان مسلمانوں پر کہ جنہوں نے ہمارے جد امام حسین کو اسی محرم کے مہینے میں ذبح کر دیا، شہید کر دیا۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ یبن شبیب ان کنت باقیا فابک للحسین، اے شبیب، اگر تجھے جس موقع پر بھی، جس چیز کی وجہ سے، چاہے تمہارے والدین مر گئے ہوں خدا نخواستہ، چاہے کوئی اور نقصان ہو گیا ہو، لیکن جس موقع پر بھی تجھے رونا آئے، تم غم زدہ ہو، تو اگر رونا تو فقط میرے جد امام حسین علیہ السلام پر رونا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يَذْبَحُ الْكَبْشَ، میرے جد بزرگوار کو اس طرح ذبح کر دیا گیا کہ جس طرح ایک بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ میں اس لفظ کی تفسیر کر دوں، امام رضا علیہ السلام نے اس گوسفند، اس بکری کی مثال کیوں دی؟ علماء فرماتے ہیں، تشریح میں فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے دی کہ جب آپ نے دیکھا حج قربانی کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ جب گوسفند کو یا بکری کو یا کسی بھی جانور کو ذبح کیا جا رہا تھا تو یہ گویا لوگوں کے لیے ایک عام بات تھی کہ اگر 10-15 لوگوں کے سامنے ایک بکری کو ذبح کیا جا رہا ہو تو وہ نظر انداز کر دیں گے، وہ دیکھ کے چلے جاتے تھے۔ یعنی ایک عام بات تھی کہ بکری ذبح ہوتی رہتی ہے، گوشت ذبح ہوتا رہتا ہے۔ تو امام نے گویا اس مثال کی طرف اشارہ کیا کہ میرے جد بزرگوار کو کربلا کے میدان میں اس طرح ذبح کیا گیا کہ ہزاروں دیکھنے والے تھے لیکن کوئی روکنے والا نہیں تھا کہ اس کو نہ مارو۔ اسی لیے امام نے مثال دے کر فرمایا کہ جیسے بکری اور گوسفند کو عام سرعام ذبح کیا جاتا ہے، اس طرح میرے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.